أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ناظرین۔ آج حضرت عبداللہ بن ذوالبازیدن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت خوبصورت واقعہ ہے۔ محبت الہی کا جذبہ انسان کے دل میں ہو تو اللہ تعالیٰ بڑی قدردانی فرماتے ہیں۔ محبت میں ایسی کیفیت جیسی حضرت عبداللہ بن ذوالبازیدن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی تھی۔ یہ ایک نوجوان صحابی تھے جو مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر ایک بستی میں رہتے تھے۔ دوستوں سے معلوم ہوا کہ مدینہ طیبہ میں ایک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں۔ چنانچہ حاضر ہوئے اور چوری چھپے کلمہ پڑھ لیا۔ واپس گھر آئے۔ گھر کے سب لوگ ابھی کافر تھے، لیکن محبت تو آتی ہے جو چھپائی نہیں جاتی۔ اپنی طرف سے تو چھپایا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، مگر علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر کرتا تو وہ متوجہ ہو جاتے تھے۔ ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے ذکر کیا۔ چنانچہ گھر والوں نے اندازہ لگا لیا کہ کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور ہے۔ ایک دن چاچا نے کھڑا کر کے پوچھا، بتاؤ بھائی، کلمہ پڑھ لیا ہے؟ فرمانے لگے، جی ہاں۔ چاچا کہنے لگا، اب تیرے سامنے دو راستہ ہے، یا تو کلمہ پڑھ کر گھر سے نکل جا، اور اگر گھر سے میں رہنا ہے تو ہمارے دین کو قبول کر لے۔ چنانچہ ایک ہی لمحے میں فیصلہ کر لیا۔ فرمانے لگے، میں گھر تو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن اللہ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ چاچا نے مارا پیٹا بھی اور جاتے ہوئے جسم کے کپڑے بھی اتار لیے۔ جسم پر کوئی کپڑا نہ تھا، مگر ماں آخر ماں ہوتی ہے۔ شوہر کی وجہ سے ظاہر میں کچھ کہہ نہ سکی، لیکن چھپ کر اپنی چادر پکڑا دی کہ بیٹا ستر چھپا لینا۔ وہ چادر لے کر جب باہر نکلے تو اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک ستر چھپا دی اور دوسری اوڑھ دی۔ اس لیے ذوالبازیدن دو چادر والے مشہور ہو گئے ہیں۔ اب کہا گیا، جہاں سودا کر چکے تھے، قدم اپنے آپ مدینہ طیبہ کی طرف بڑھ رہے۔ رات کو سفر کر کے صبح کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو چہرے پر عجیب خوشی کی کیفیت ظاہر ہوئی۔ صحابہ اکرام متوجہ ہوئے کہ یہ کون آیا ہے جس کو دیکھ کر اللہ کے نبی کا چہرہ یوں تمتما اٹھا ہے۔ دونوں جگہ کسی کی محبت میں ہار کے وہ آ رہا ہے، کوئی سبے غم گزار کے آ رہا ہے۔ حاضر ہوئے، خدمت ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، سب کچھ چھوڑ چکا ہوں، اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوا ہوں، لہٰذا اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے اور وہی رہنا شروع کر دیا، کیونکہ قربانی بہت بڑی دی تھی۔ محبت الہی میں اپنا سب کچھ داؤں پر لگا دیا تھا، اس لیے اس کا بدلہ ایسا ہی ملنا چاہیے تھا۔ اس لیے اس کو اسی کیفیت حاصل ہوئی تھی۔ محبت الہی میں کبھی جذبے میں آ جاتے تھے۔ آج کل کے لوگ ہیں
کہ جناب جذبہ کیا ہوتا ہے، جناب حدیث مبارکہ پڑھو، پھر پتہ چلے گا کہ جذبہ صحابہ اکرام پر بھی طاری ہوتا تھا۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ یا حضرت عبداللہ ذل بازیدن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے دروازے پر کبھی کبھی بیٹھے ہوتے تھے اور ایسا جذبہ طاری ہوتا تھا کہ اونچی آواز میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ کا کہہ اٹھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو انہوں نے ڈانٹا کہ کیا کرتا ہے۔ یا سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر عبداللہ کو کچھ نہ کہنے کو کہا، یا جو کچھ کہہ رہا ہے اخلاص سے کہہ رہا ہے۔ کچھ عرصہ گزرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گجوے میں تشریف لے گئے، حضرت عبداللہ بھی ساتھ تھے۔ راستے میں ایک جگہ پہنچے تو بخار ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ساتھ لے کر تشریف لائے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت عبداللہ کی کچھ لمحے باقی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر کو اپنی گود میں مبارک میں رکھ لیا، گود مبارک میں رکھ لیا۔ یا وہ خوش نصیب صحابی جن کی نگاہیں چہرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لگی ہوئی تھی اور وہ اپنی زندگی کے آخری سانس لے رہے تھے۔ سبحان اللہ، گود مبارک میں نبی اپنی جان اس کیفیت میں جان دینے والے کے سپرد کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفن دفن کی تیاری کرو۔ آپ نے اپنی چادر بھجوائی اور فرمایا کہ عبداللہ کو اس چادر میں کفن دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، واللہ تو بھی کتنا قدردان ہے کہ جس بدن کو تیری راہ میں ننگا کیا جاتا تھا، آج اس بدن کو اپنے محبوب کی کملی میں چھپا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سودا کر کے دیکھیں پھر دیکھیں کہ اللہ رب العزت کیسی قدردانی فرماتے ہیں۔ اللہ سے جو محبت کرتا ہے اللہ رب العزت اسے دنیا اور آخرت میں دونوں میں کامیاب کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول سے جو حقیقی محبت رکھتا ہے اور حقیقی دل سے انہیں مانتا ہے اور انہیں ہی اپنی جان مال شان اپنی سب چیز سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ وہ کیا چاہے دنیا ہو اور چاہے آخرت ہو، اللہ رب العزت آپ کو ان نیک بندوں میں رکھے گا۔ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق رفیق عطا فرما۔ خدا حافظ بھائیو۔ Watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.